شفیع صاحب، سب سے پہلے تو ہم آج سندھ حکومت کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر آپ کا رد عمل جاننا چاہیں گے کہ حالیہ دورہ سندھ کے دوران پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات کو دہرانے کا پلان تھا۔ کیا واقعی پی ٹی آئی اب بھی اسی موڈ میں آپریٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے سندھ کے دورے کا تعلق ہے، اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے اور آپ کے چینل نے بھی اور آپ نے بھی فالو کیا ہوگا کہ جس طریقے سے کراچی کی عوام نے، جس طریقے سے سندھ کی عوام نے انہیں ویلکم کیا، جو جوش و خروش تھا اور جو کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ قابل دید تھی۔ اب جو سندھ حکومت کی بکلاہٹ کا جو یہ شکار ہو گئے ہیں، اور آج ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی ایک ان کا رہنما آتا ہے، وہ سہیل آفریدی صاحب پہ کوئی اور الزام لگاتا ہے، پھر ان کا وزیر اطلاعات آتا ہے، وہ 9 مئی کی کہانی کو دہراتا ہے۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنے آئے تھے۔ ہم نے یہاں پہ اپنے پولیٹیکل یہاں پہ جو ہمارے عہدیدار ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے ملنا تھا، ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ان سے ملنا تھا، اسیران سے ہماری ملاقات تھی، اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا تھا۔ اسی ضمن میں ہم نے این او سی مانگا باغ جناح میں، جو خدا کر کے انہوں نے تقریباً کوئی جلسے سے ہمیں کچھ گھنٹے پہلے این او سی جاری کیا۔ یہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم آپ کو این او سی دے رہے ہیں، لیکن ریٹن این او سی انہوں نے ہمیں نہیں دی۔ پہلے 2 دن بڑا ان کا رویہ اچھا رہا، ہم نے قابل تعریف بھی تھا، میں نے خود چینلز پہ بیٹھ کے ان کی رویے کی تعریف بھی کی۔ جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے، تب ان کا رویہ ایک دم سے چینج ہوا۔ ویسے حیدرآباد سے کراچی اگر آپ سپر ہائی وے پہ آئے تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہمیں 8 گھنٹے لگے۔ جگہ جگہ انہوں نے ہائی وے بند کیا ہوا تھا، ٹریلر لگائے ہوئے تھے، اس کے ویژولز بھی آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور سندھ حکومت کی جو پولیس تھی، انہوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے روڈ کیوں بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم حیدرآباد میں تھے تو حیدرآباد میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ باغ جناح میں شیلنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ ہمارے کارکنوں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کہا کہ میں حیدرآباد سے سیدھا جلسہ گاہ کا دورہ کروں گا۔ تو اس دورے کو روکنے کے لیے یہ جو سارے ہرڈلز ہے وہ کریٹ کیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن جلسہ تھا اس دن بھی ہم جلسہ گاہ نہیں پہنچ پائے، کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی، لاکھوں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نمائش پہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنا خطاب کیا۔ سوزین صاحبہ، جو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے لوگ نکلیں گے، اس طرح ویلکم کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کراچی کے لوگوں کی، جو یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے 8 فروری کے الیکشن جہاں کی 20 سیٹوں کو ہم نے سویپ کیا، لیکن بدقسمتی سے تمام تر سیٹیں یا تو MQM کو دی گئی یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی، مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا۔ اس کے باوجود یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا کوئی نمائندہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے، صرف ضلعی تنظیم یہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کراچی کی عوام نے سہیل آفریدی کو، مینا خان کو، شاہد خٹک کو، جو ہمارے ساتھ لیڈرز آئے تھے، انہوں کو ویلکم کیا، وہ قابل دید تھا، اور یہی ان کی بکلاہٹ کی نتیجہ ہے۔ صحیح۔ تو شفیع صاحب، آج جو سندھ حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی، اس دوران انہوں نے باقاعدہ فوٹیجز چلائی ہیں جس میں پولیس اہلکاروں کو، میڈیا پرسنز کو، خواتین کو پی ٹی آئی کے ورکر کی جانب سے اس دوران جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ فوٹیجز بھی ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی تحقیق کروائیں گے کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی، یہ کون لوگ تھے اور کیوں انہوں نے اس طرح کیا؟ دیکھیں، فوٹیج تو میں نے نہیں دیکھی، کون سی فوٹیج انہوں نے چلائی ہے۔ ہم نے تو تب بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جب حیدرآباد میں ٹریلرز کو ورٹیکل سائڈز پہ کھڑی کر کے روڈ بند کر دیا گیا۔ ہم نے قانون کو تب بھی ہاتھ میں نہیں لیا جب ہم فارم ہاؤس سے باغ جناح جا رہے تھے اور جگہ جگہ پہ انہوں نے پولیس موبائل کھڑی کر کے روڈز بند کیے ہوئے تھے۔ ہم نے تب بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جب یہ این او سی باغ جناح میں شیلنگ کر رہے تھے۔ ہم نے تب بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا جب ہمارے ورکروں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا رہا تھا، ان کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھی۔ اور اگر آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک، ہم نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب ہم باغ جناح جا رہے تھے، جس میں حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، کراچی کی تنظیم ساری ہمارے ساتھ تھی، ہمارے MNAs MPs جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 پہ ہرائے گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی جو موبائل کھڑی تھی راستے میں، وہ تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، وہ خود سائڈ پہ کر سکتے تھے، لیکن تب بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ موبائل سائڈ پہ کرو، ہمیں جانے دے۔ اب یہ جو فوٹیج چلائی گئی ہے شاید یہ پرانی ہو سکتی ہے، میری نظر سے فوٹیج نہیں گئی۔ البتہ اس 4 دن میں ہم نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی کیا وجہ تھی، اور اگر ان کی کوئی عدم دستیابی تھی یا وہ کہیں بیزی تھے تو اس دوران آپ کو سینئر صوبائی وزیر سے ملاقات کا آپشن بھی دیا گیا، تو وہ آپشن آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیں، جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ سندھ جا رہے ہیں تو سندھ کی وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کال کی
سہیل آفریدی صاحب سے ان کی بات ہوئی، ان کی راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے خود انوائٹ کیا ملاقات کے لیے. تو اور منڈے کی مارننگ صبح 9:30 ہماری جو ملاقات تھی ان کے ساتھ طے تھی. سنڈے کی رات کو ان کی طرف سے کال آتی ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے، اور آپ سے ان کی جو سینئر وزیر ہے وہ آپ سے ملاقات کریں گے. وہ پروٹوکول کے خلاف تھا، تو اس لیے ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پریشر کہاں سے پڑا، اور انہوں نے ملاقات سے کیوں معذرت کی. کیونکہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور جب آپ فارم 47 پہ آ کے یہاں پہ حکومتیں بناتے ہیں تو پھر آپ کو انہی کی ماننی پڑے گی جس کو آپ نے بھرتی کیا ہو. صحیح. شفیع صاحب، ایک طرف تو وزیر اعلیٰ کے پی کا جو دورہ تھا وہ مکمل ہوا، اور آج بنوں میں امن کمیٹی کے جو 4 ارکین تھے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اب ایک تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے اوپر، سہیل آفریدی کے اوپر، کہ وہ اپنے صوبے کے امن پر توجہ دیں جبکہ ان کو دوسرے صوبوں میں جانے کی لگی ہوئی ہے. جہاں تک امن جرگے کی بات ہے تو امن جرگے کی آج بنو ہم نے تو ہر ضلع میں امن جرگہ کیا ہے. ہم تو چاہتے یہی ہیں، اور سب سے بڑا کنسرن جو صوبائی حکومت کو ہے وہ امن کے حوالے سے ہے. جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، وہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال ہے. صحیح. شفیع صاحب، اب ذرا اس خبر کی بھی تصدیق کر دیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کوئی خط لکھا گیا ہے. بالکل. ایک آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے کور بھی کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک امن جرگہ منعقد کیا گیا تھا جس کے 40 ممبرز تھے، جس میں اپوزیشن لیڈر بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، جس کو اسپیکر خیبر پختونخوا ہیڈ کر رہے ہیں. سی ایم خیبر پختونخوا اس کا حصہ ہے. تمام پارلیمانی پارٹیز کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ ذرا جو ہمارے ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبرز ہیں. اس کمیٹی نے 2-3 میٹنگز کی، اس کے بعد امن جرگہ بلایا گیا. امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. تمام پولیٹیکل فورسز تھی، جرنلسٹ تھے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ان سے مشاورت ہوئی، وہاں پہ تقریر ہوئی، اور ان کی مشاورت کی روشنی میں ایک ڈرافٹ بھی شیئر کیا گیا اس امن جرگے کے ذریعے جو آپ کے سامنے ہوگا. اس کے بعد مزید اس کا فیز 2 شروع ہوا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو صوبے کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. تو اسی زمن میں کور کمانڈر صاحب کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں اگر آپ دیکھ لیں وہ قانونی لحاظ سے تو 223, 224 اور 293 پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس جو رولز ہے 2025 کے آرٹیکل 67 ریڈ 127 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اسی کے ماتحت ان کو لیٹر لکھا گیا. اور یہ سیکورٹی کمیٹی کا یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کیمرہ سیشن کرے ہاؤس کے ساتھ، اور ہاؤس کو بتایا جائے کہ امن و امان کی صورتحال کے بارے میں. ان کو لیٹر فارورڈ کر دیا گیا، اور یہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے لیٹر فارورڈ کیا گیا ہے. صحیح. سر، اب یہ بتائیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اب 8 فروری سے باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج کہا ہے کہ ہم ابھی 8 فروری کا کوئی پلان شیئر نہیں کریں گے. دیکھیں، جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کا تعلق ہے تو وہ تمام تر ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خود دی ہوئی ہے. اور جہاں تک تحریک مذمت کی یا مذاکرات کی بات ہے تو وہ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس ہے. وہ تمام تر اختیارات